آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی سبق نمبر 55 یا الدرس الخامس والخمسون لے کر حاضر خدمت ہے۔ مثبت سوالیہ جملے کے جواب میں نعم اور منفی سوالیہ جملے کے جواب میں بلا کی مشقیں ہم گزشتہ اسباق میں کرا چکے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز ہم چند جوابیہ جملوں سے کر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے ہر جملے کے لیے مناسب سوالیہ جملے بنائیے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ نے گزشتہ مشقوں سے استفادہ کیا ہے یا نہیں۔ اب یہ جوابیہ جملے سنیے جن میں ہم وہ حروف استعمال کریں گے جو جواب کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، نعم شربت۔ نعم شربت، ہاں میں نے پی لی یا میں نے پی لیا۔ 2، نعم کتبت۔ نعم کتبت، ہاں میں نے لکھ لیا۔ ہاں میں نے لکھ لیا۔ تیسرا جملہ، بلا رأیتہ۔ بلا رأیتہ، کیوں نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کیوں نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے۔ چوتھا جملہ، نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدی۔ نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدی، ہاں میں نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی ہے۔ ہاں میں نے یہ کتاب اپنے ملک میں نہیں پڑھی ہے۔ پانچواں جملہ، بلا سمعت الاذان۔ بلا سمعت الاذان، کیوں نہیں میں نے اذان سنی یا میں نے اذان سن لی۔ چھٹا جملہ، لا ما سمعت الاذان۔ لا ما سمعت الاذان، نہیں میں نے اذان نہیں سنی۔ میں نے اذان نہیں سنی۔ ساتواں جملہ، نعم ما ضربت هذا الولد۔ نعم ما ضربت هذا الولد، ہاں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا۔ ہاں میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا۔ آٹھواں جملہ، نعم حفظت سورة من القرآن۔ نعم حفظت سورة من القرآن، ہاں میں نے قرآن کی ایک سورت یاد کر لی۔ ہاں میں نے قرآن کی ایک سورت یاد کر لی۔ نواں جملہ، بلا ذهبت إلى مکۃ المکرمۃ۔ بلا ذهبت إلى مکۃ المکرمۃ، کیوں نہیں میں
مکہ مکرمہ گیا ہوں، کیوں نہیں میں مکہ مکرمہ گیا ہوں۔ نعم 10واں جملہ، نعم خالد صدیقی، نعم خالد صدیقی، ہاں خالد میرا دوست ہے۔ اب یہ سوالیہ اور جوابیہ جملے سنیے، یعنی ایسے جملے جن میں سوال کیا گیا ہے اور ایسے جملے جن میں ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، اور ان جملوں کو سنتے ہوئے ان میں ضمائر نسب متصل پر غور کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ضمائر نسب متصل کا مطلب ہے کہ ایسی ضمائر جو فعل یا اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور حالت نسب میں ہوں۔ سوالیہ جملوں میں اسم ظاہر کو مفعول بہ بنایا گیا ہے، سوالیہ جملوں میں اسم ظاہر کو مفعول بہ بنایا گیا ہے، اور جوابیہ جملوں میں ضمائر کو، سوالیہ جملوں میں اسم ظاہر کو مفعول بہ بنایا گیا ہے اور جوابیہ جملوں میں ضمائر کو مفعول بہ بنایا گیا ہے۔ ہم بار بار یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ضمائر نسب متصل، ہم بار بار یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ضمائر جو ضمیر کی جمع ہے، ضمائر نسب متصل ان ضمیروں کو کہا جاتا ہے جو حرف یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی اور متصل استعمال کی جاتی ہیں۔ ضمائر نسب متصل ان ضمیروں کو کہا جاتا ہے جو حرف یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی اور متصل استعمال کی جاتی ہیں اور حالت نسب میں ہوتی ہیں، اور حالت نسب میں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ضمائر سب کی سب مبنی ہیں، ہیں اس لیے ان پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ اعراب کا مطلب وہ حرکت ہے جو لفظ کے آخری حرف پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اب جملے سنیے۔ ارأیت حامدن، ارأیت حامدن، کیا تم نے خالد کو دیکھا؟ اس میں خالد، کیا تم نے حامد کو دیکھا، اس میں حامد مفعول بہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ اب اس کا جواب سن لیے۔ نعم رأیتہ، نعم رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ آپ نے غور کیا، پہلے جملے میں جو سوال تھا اس میں حامد کو دیکھنے کا سوال تھا، اور حامد اس میں ظاہر ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا رأیتہ، یعنی حامد کی جگہ پر ضمیر ہو لائی گئی ہے، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ ارأیت حامدن وہشامن وعلیا، ارأیت حامدن وہشامن وعلیا، کیا تم نے حامد، ہشام اور علی کو دیکھا؟ جواب نعم رأیتہم، نعم رأیتہم، ہاں میں نے
ان کو دیکھا۔ رأیتہم میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے اور مراد ہیں حامد، حشام، علی، اور ان اسما کو لانے کے بجائے ان کی جگہ پر یہ ضمیر لائی گئی ہے۔ ارأیت زینبا یا ارأیتی زینبا، کیا تم نے زینب کو دیکھا؟ مخاطب لڑکی ہے، کیا تم نے زینب کو دیکھا؟ جواب ہے نعم رأیتہا، نعم رأیتہا، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ ارأیتی زینب و آمنۃ و سعادہ، ارأیتی زینب و آمنۃ و سعادہ، کیا تم نے زینب، آمنہ اور سعاد کو دیکھا؟ اس میں زینب، آمنہ، سعاد تینوں مفعول بہی ہیں۔ اب جواب میں ان تینوں کی جگہ صرف جمع مؤنث غائب کی ضمیر لائی گئی ہے اور جملہ یوں ہو گیا ہے، نعم رأیتہن، نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ مطلب ہے نعم رأیت زینب و آمنۃ و سعادہ۔ اتنی لمبی بات کو صرف ایک ضمیر میں جمع کر دیا گیا ہے اور وہ ہے ہن۔ ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو حالت نصب میں ہے اور فعل رأیتو کے ساتھ ملی ہوئی اور متصل ہے۔ ارأیت الطلاب الجدد، ارأیت الطلاب الجدد، کیا تم نے نئے طلباء کو دیکھا؟ کیا تم نے نئے طلباء کو دیکھا؟ نعم رأیتہم، نعم رأیتہم، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ طلاب طالب کی جمع ہے اور جدد جدید کی جمع ہے جو طلاب کی صفت ہے۔ یہ اس میں ظاہر ہے جو ارأیت کا مفعول بہی ہے۔ جواب میں اس میں ظاہر لانے کے بجائے ان کی جگہ ضمیر جمع مذکر غائب لائی گئی ہے جو رأیتو فعل کے ساتھ متصل ہے اور حالت نصب میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ مفعول بہی ہے۔ نعم رأیتہم، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ ارأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، ارأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا، کیا تم نے لیڈی پرنسپل، ان کی بہن اور ان کی لڑکی کو دیکھا؟ یہاں بھی مخاطب لڑکی ہے، یعنی سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ لڑکی ہے۔ وہ جواب دیتی ہے نعم رأیتہن، نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور مراد ہیں مدیرہ، اختہا اور بنتہا، یہ تینوں مل کر جمع ہیں اور ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے جس نے ظاہر اسما کی جگہ لے لی ہے۔ ارأیت المدرسہ، ارأیت المدرسہ، کیا تم نے مدرس
یا استاد یا معلم کو دیکھا۔ مدرس کے معنی ہیں معلم، مدرس اور استاد، یہ تینوں معنی شامل ہیں۔ نعم رأیتہ، نعم رأیتہ، مدرس ایک ہے، اس لیے جمع کے بجائے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو لائی گئی ہے جو رأیتو کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے۔ نعم رأیتہ، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ این رأیت اختک مریم، این رأیت اختک مریم، اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، این رأیت اختک مریم، مخاطب لڑکی ہے، این رأیت اختک مریم، تم نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا؟ جواب ہے رأیتھا فی المدرسۃ، رأیتھا فی المدرسۃ، میں نے اس کو اسکول میں دیکھا۔ اس میں رأیتھا میں ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو رأیتو کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور حالت نصب میں ہے، اور ظاہر اسم اختکا یا اختکی مریم کی جگہ استعمال کی گئی ہے۔ ارأیت سیارۃ المدیر، ارأیت سیارۃ المدیر، کیا تم نے پرنسپل کی کار دیکھی، یا کیا تم نے ہیڈ ماسٹر کی کار دیکھی؟ نعم رأیتھا، ہاں میں نے اس کو دیکھا۔ این رأیت الاطباء یا علی، این رأیت الاطباء یا علی، علی تم نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ تم نے ڈاکٹروں کو کہاں دیکھا؟ رأیتہم فی المستشفیٰ، میں نے ان کو اسپتال میں دیکھا۔ متی رأیت المدیر یا یونس، یونس تم نے پرنسپل کو کب دیکھا؟ رأیتہ صباح اليوم، رأیتہ صباح اليوم، میں نے اسے آج صبح دیکھا۔ ارأیت آمنہ، آمنۃ و خدیجۃ و بریرۃ، کیا تم نے آمنہ، خدیجہ اور بریرہ کو دیکھا؟ نعم رأیتہن، نعم رأیتہن، ہاں میں نے ان کو دیکھا۔ ایک بات پر آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی سوال کا جواب نعم، ہاں، لا، نہیں یا بلا، کیوں نہیں سے اس وقت دیا جاتا ہے جب حرف سوال حمزۃ الاستفہام ہو۔ کسی بھی سوال کا جواب نعم، ہاں، لا، نہیں یا بلا، کیوں نہیں سے اس وقت دیا جاتا ہے جب حرف سوال حمزۃ الاستفہام ہو یا حرف حل ہو۔ حل کے معنی کیا ہے؟ لیکن اگر سوال اسما کے ذریعے کیا جائے، جیسے اینا، اینا کہاں، متی کب، ای کون، کس، کم کتنا یا کتنی وغیرہ، تو اس صورت میں جواب نعم یا لا یا بلا سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ پوری بات بتانی ہوگی، جیسا کہ آپ نے ان سوالیہ جملوں کے جواب میں سنا جن کے شروع میں اینا کہا گیا ہے اور متی کب استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر زمانے اور وقت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو متی
کب استعمال کیا جائے گا، اور جگہ اور مکان کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آئینہ کہا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ گفتگو یا ہمارا آج کا یہ سبق تمام ہوا۔ تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید عابدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات